السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، کاروباری حضرات کے لیے ایک تحفہ دے رہا ہوں، قبول کیجیے گا۔ اور یہ تحفہ ذکر نبوی، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حدیث جبیر بن مطعم کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تحفہ دیا تھا۔ ریڑھی لگانے والے سے لے کر مل اونر تک، جو تاجر کاروبار میں برکت چاہتا ہو، جس کا خرید اور فروخت میں بندشیں رکاوٹیں آ رہی ہو، تو کوئی تاجر، کوئی کاروباری شخص چاہتا ہے کہ میرے مال میں برکت ہو جائے، خرید و فروخت کا سلسلہ بھی کنٹینیو رہے۔ مثلاً ایک ڈاکٹر ہے، اس کا کلینک اسپتال نہیں چل رہا، ایک انجینئر ہے، سول انجینئر ہے اور بلڈنگ وغیرہ وہ بناتے ہیں، اس کے نقشے یا بلڈنگز بنانے میں رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی بند کبھی کھلا، کبھی بند کبھی بند، اسی طریقے سے مختلف قسم کے عارضی رکاوٹیں آتی ہیں، یا بحران، آزمائش، تکلیف، مشکلات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یا ایک دکاندار کا دکان ہے، اس میں گاہک نہیں آ رہے، یا کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے اور اس کا کام ٹپ ہے، جام ہے، اس کا اگر لیتا ہے تو تب بھی کوئی گاہک نہیں ہے، اگر بیچتا ہے تب بھی کوئی خرید و فروخت نہیں ہو رہا، نہ مکان کے لیے کوئی گاہک آتا ہے، نہ پلاٹ کے لیے آتا ہے، اور نظام جام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی فیکٹری ہے، اسی طریقے سے کسی کا شاپ ہے، چاہے کپڑے کا شاپ ہو، چاہے جوتوں کا شاپ ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ میں نے آپ کو فار ایگزامپلز مثالیں دے دی۔ تو تاجر حضرات کے لیے تحفہ ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ ورد بھی ہے، یہ وظیفہ بھی ہے، تلاوت سے تلاوت ہے، ذکر سے ذکر ہے، اور دعا سے دعا ہے۔ تو سفر میں بھی میں نے کافی مریدین کو سالوں سے یہ بتا رہا ہوں کہ سفر میں زیادہ پڑھتے رہیں، اور الحمدللہ امید کامل ہے کہ لوگ پڑھتے رہے ہوں گے، میرا خود بھی اس پہ عمل ہے، سفر میں زیادہ پڑھتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر بن مطعم سے فرمایا، رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہے، اے جبیر، کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو اپنے ساتھیوں سے صورت و حیت میں بہتر ہو، اور توشہ سفر خردنوش میں بڑھ کر رہو، یعنی سفر میں خوشحالی اور فارغ البالی نصیب ہو؟ جبیر کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ، والدین آپ پہ قربان۔ آپ نے فرمایا تو یہ 5 سورتیں پڑھ لیا کرو، ہر سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو اور اسی پر ختم کرو۔ جبیر کہتے ہیں، میں کافی مالدار اور دولت مند تھا، رضی اللہ عنہ، مگر جب سفر میں جاتا تو سب سے زیادہ بدحال اور توشہ سفر میں کمتر تنگس ہو جایا کرتا تھا، یعنی سفر مجھے راس نہیں آتا تھا،
جب سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں پڑھنے کے لیے بتلائی اور میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا ان صورتوں کو، تو میں پورے سفر میں واپسی تک اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوشحال اور توشہ سفر میں فارغ البال رہنے لگا۔ ابو یعلا عن جبیر، سفر میں تنہائی کے وقت اللہ کی دھیان لگائے رہیں اور زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ میں مصروف رہیں اور برے خیالات کو پاس نہ آنے دیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، طبرانی فی الکبیر عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے، جو بھی مسافر اپنے سفر میں تنہائی کے وقت اللہ کے دھیان اور اس کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے ہم سفر بنا دیتے ہیں، اور جو شعر و شاعری وغیرہ لغویات میں مصروف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتے ہیں۔ تو یہ 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ ہے۔ 5 صورتیں کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون آخر تک، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح آخر تک، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد آخر تک، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق آخر تک، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس آخر تک، پھر چھٹی بار بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 بسم اللہ 5 صورتیں۔ تو کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، خوشحالانی چاہتا ہے، تنگ دستی مفلسی سے نجات چاہتا ہے، تو شاید سفر میں بہتری چاہتا ہے کہ سفر میں خوشحالی فارغ البالی نصیب ہو، تو یہ 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ کثرت سے پڑھا کریں انشاءاللہ۔ تو شاید سفر میں اور مالداری عطا ہوگی، دولت مند ہوگا اور مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تو زیادہ خوشحالانی کے لیے، تو شاید سفر میں برکت کے لیے یہ نبوی نسخہ ہے، اس پہ عمل کیجئے گا اور انشاءاللہ تاجر حضرات، کاروباری حضرات کے لیے یہ تحفہ ہے، آپ لوگ خوش رہیں گے۔ اس کے علاوہ بھی یہ صورتیں، مثلا اس کے علاوہ بھی یہ صورتیں، اس میں صورت فلق ناس ہیں، تو جادو جنات شر شیاطین کے لیے بھی پڑھے جاتے ہیں، فالج لقوہ کینسر دنیاوی اخروی زندگی کے بہتری کے لیے بھی پڑھے جاتے ہیں، عزت مرتبہ بے قراری اضطرابی مصائب مشکلات نوکری کاروبار میں ترقی قرض سے نجات تسخیر الخلائق جائز محبت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں سورہ نصر ہے، اس میں سورۃ اخلاص ہے، سورہ کافرون ہے، تو یہ نکاح شادی کے لیے بھی اکثر ہے، سورہ فلق ناس ہے، اس میں باہمی سلوک کی محبت زوجین کے لیے بھی مجرب ہے، مقدمات سے خلاصی کے لیے بھی مجرب ہے، مشکلات تکالیف آزمائش سے نکلنے کے لیے بھی مجرب ہے۔ تو یہ ایک روحانی نسخہ ہے، روحانی علاج ہے ان مسائل کے لیے بھی۔ کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو آپ دل لگا کے پڑھیں، لیکن یقین کامل کے ساتھ ایک ذکر کرو، ہمیشہ کے لیے کرو یقین کامل کے ساتھ۔ تو یہ بار بار میسیجز آتے ہیں کہ جی دعا کیجئے گا کاروبار میں برکت ہو، تو مناسب سمجھا کہ آج کاروباری حضرات ریڑھی سے لے کر پاپڑ بیچنے والے سے لے کر گاڑی کے لیے ٹاکی بیچنے والے سے لے کر مل اونر تک جہاں جہاں کوئی کاروبار کر رہا ہے ان کے لیے تحفہ ہے۔ یہ نبوی نسخہ ہے، یہ تعلیمات نبویہ سے جبیر مطعم کے لیے تھا اور تمام امت کے لیے ہیں، اور تمام متقدین مریدین دو صحاباب کو سالوں سے الحمدللہ ہم بتاتے رہے ہیں کہ سفر میں زیادہ پڑھا کریں، لیکن سفر کے علاوہ بھی اس کا کوئی ٹائم معلوم نہیں ہے۔ بعض لوگ کہیں گے صبح شام پڑھیں، نہیں جی، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، کثرت سے پڑھیں، جب جی چاہیں ذکر اللہ پہ اپنی زبان کو تر رکھو۔ یہ 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ تمام مسائل کا حل، تمام مشکلات کا حل، تمام تکالیف کا حل، تمام لاعلاج امراض کا حل، آزمائشوں سے نکلنے کا حل۔ جو آپ کی بھور میں جس طرح کشتی منجدار میں پھنس جاتی ہے نا، اور بندہ بے بس ہو جاتا ہے، بے کس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے،
تو اس منجدار سے کشتی کو نکالنے کا حل، زندگی ایک کشتی ہے نا جی، اس میں ہم سوار ہیں، تو یہ آپ لوگوں کو میں تحفہ دے رہا ہوں، اس کو قبول کیجئے گا، اس پہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز پرسکون زندگی کے لیے، بہترین کاروبار کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، لاعلاج امراض سے نجات کے لیے، تمام مشکلات، تمام تکالیف، تمام حاجات، تنگ دستی مفلسی سے نجات، نظر بد، شر شیاطین، شر جن نجات سے نجات، دشمن کے غلبے سے نجات، مقدمات سے نجات، اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے، اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے، اللہ کی ذات کو ڈال بنانے کے لیے 5 سورتیں 6 بسم اللہ یقین کامل کے ساتھ پڑھیے گا اور اس کو قبول کیجئے گا، زبان سے بھی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور قلب سے بھی انشاءاللہ باغ و بہار ہوں گے، انشاءاللہ مایوسی ختم ہوگی، ناامیدی ختم ہوگی، اور زندگی میں بہار آئے گی، چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، اطمینان قلبی آئے گی، مایوسی ختم۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔